بخاری ہمارے یہاں حدیث کی ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے۔ اس میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا یہ درست روایت ہے؟ اصل میں جو اسرائیلیات ہیں ان میں اور ہمارے جو پیغمبروں کا تصور ہے اس میں بہت فرق ہے۔ مسلمانوں کے ہاں نبیوں کو ایک مقدس ہستی مانا جاتا ہے، وہ ان کی طرف کسی بد اخلاقی کی، کسی بری بات کی نسبت بھی پسند نہیں کرتے، اور ہوتی بھی نہیں ہے، یعنی حقیقت بات یہ ہے کہ ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن جو بنی اسرائیل ہیں یہ اپنے انبیاء کے ساتھ زنا کی تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں، شراب پینے کی تہمتیں بھی لگا دیتے ہیں۔ ان کے یہاں بڑی آسانی ہے۔ اسی آسانی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ چنانچہ ان کی جو یہ تہمت ہے یہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی۔ تو میرے خیال میں یہ اسرائیلیات میں سے ہیں۔ تینوں باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑی گئی ہیں وہ تینوں جھوٹ نہیں تھے، تینوں ہی جھوٹ نہیں تھے۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب بت توڑنے تھے تو انہوں نے لوگوں نے کہا کہ اب چلو عید کا دن تھا، سارا دن کھیلتے کودتے رہے، تو لوگوں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں تو میں تو نہیں جاؤں گا۔ تو انہوں نے جھوٹ بولا تھا رات رکنے کے لیے وہاں پر تاکہ رات کو بت توڑ سکیں۔ تو قرآن مجید نے جو ان کا جملہ بولا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، پوری بات جو ہے ستاروں کی طرف دیکھا۔ ستاروں کی طرف دیکھنے کا مطلب ٹائم دیکھنا ہے، جیسے ہم کہیں گھڑی کی طرف دیکھا۔ تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ انی سقیم، کہ بھئی میرا موڈ نہیں ہے، میں ایسا نہیں پا رہا کہ میں چلا جاؤں گھر، بڑی دیر ہو گئی ہے، یہیں سو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ دوسرا جھوٹ ان کے نام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بت توڑے اور کہا کہ بڑے بت نے توڑا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ جھوٹ ہوتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی یہ پلیٹ کس نے نیچے رکھی ہے تو میں کہوں گلاس نے رکھی ہے، تو یہ جھوٹ ہوگا؟ یا میں کسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی؟ جس بت کو وہ مان نہیں رہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے، اس بت کے توڑنے کو کیسے مان رہے ہیں؟ تو جھوٹ تو وہ چیز ہوتی ہے جو یہ کہا جائے کہ مثلا آپ کا میں نام لے دوں کہ یہ پلیٹ آپ نے نیچے رکھی، یہ جھوٹ ہوگا۔ میں ناممکن بات کر رہا ہوں، ناممکن بات کرنا یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ تنبیہ تھی، ان کو سمجھانا تھا کہ بھئی اس نے بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑے نے کیا ہے۔ تو یہ تنبیہ تھی ان کو کہ غور کرو یہ کر سکتا ہے، اور بلکہ یوں تنبیہ نہیں تھی بلکہ ان سے اگلوانا تھا کہ یہ نہیں کر سکتا، انہوں نے اگلوا لیا۔ ٹھیک ہے۔ اب جو تیسرا جھوٹ ہے وہ ایک تاریخی روایت ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا دفاع کرنا بھی غلط ہے، اس کا اقرار کرنا بھی غلط ہے۔ لیکن وہ جان لیجئے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی سیدہ سارہ کے بارے میں کہ وہ میری بہن ہے، بادشاہ کے فتنے سے بچانے کے لیے۔ لیکن جو جملہ بولا گیا اس کے باوجود پکڑی گئی تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارا قصہ ہی ایسے ہی ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شاید اس اعتبار سے کہا ہو کہ حضرت سارہ ان کی کزن تھی، تو کزن ایک اعتبار سے بہن ہوتی، ہو سکتا ہے انہوں نے اس اعتبار سے کہا۔ تو لیکن بہرحال یہ تینوں کے تینوں واقعات بالکل واضح ہیں قرآن مجید میں۔ انہوں نے ہرگز نہیں کہا کہ میں بیمار ہوں، انہوں نے کہا انی سقیم، ستاروں کی طرف دیکھ کر کہ بھئی تھکا ہارا ہوں، اب نہیں جاؤں گا گھر۔ ٹھیک ہے، ماندہ ہوں، تھکا ہارا ہوں، طبیعت اچھی نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، یہ جملہ نہیں بولا انہوں نے۔ دوسرا ہے کہ بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، تو یہ جواب ان کو بات اگلوانے کے لیے تھا۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات وہ تاریخی روایت ہے، میں اس کا عرض کر چکا ہوں۔